یہ ایسی طاقتور دعا ہے، صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا، باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل۔ العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ڈیل کیا؟ پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے۔ عربی زبان میں دینے کے 3 لفظ ہیں، آتا، آتا، وہابا، 3 لفظ۔ آتا کا مطلب ہے دینا، لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، واپس نہیں لینا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی، اب واپس نہیں لیں گے۔ تؤتی الملک من تشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا۔ آتا دینا جس میں واپس لیا جا سکتا، آتا عطیہ دینا، واپس نہیں لینا۔ وہابا وہ چیز دینا جس کا لینے والوں کو خواب و خیال بھی نہ ہو، وہ دینا۔ تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی، جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی۔ اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے وہابا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، ہب آتینی، آتینی بھی ٹھیک تھا، رب اعطنی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ ہے۔ رب ہب لی، مجھے ہبہ ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تر۔ تو ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ ازواج بیوی خاوند دونوں پہ بولا جاتا ہے، ایک فیملی کے لیے آ رہا ہے۔ تو فیملی 3 طرح ہوتی ہے، خاوند بیوی اولاد۔ تو 3 ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا ہے، خاوند کو بھی بیوی کو۔ اور ذریاتنا نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا، باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل کو، ذریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے، ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو۔ وہ کیا ہو؟ وہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على